معزز سامعین، آج میں آپ کے سامنے ہندوستان میں تعزیہ داری کی ابتدا کے عنوان سے مختصر تاریخ پیش کر رہا ہوں۔ ہندوستان میں عزاداری کا مرکز لکھنؤ رہا ہے اور لکھنؤ کو پوری دنیا کی عزاداری میں افضلیت حاصل ہے۔ لکھنؤ سے ہی ایام عزا عشرہ محرم سے 1798 سے 1814 کے بیچ بڑھ کر امام کے چہلم تک ہوئے، پھر 1856 میں 8 ربیع الاول تک ہوئے۔ جس انداز سے لکھنؤ میں عزاداری برپا کی جاتی ہے، تقریباً وہی انداز پڑوسی ممالک نے بھی اپنایا۔ جلوس عزاداری کا جز علم اور تعزیہ ہے۔ تعزیے کی ابتدا کب اور کیوں کر ہوئی، اس سلسلے میں تاریخ میں جو ملا اسے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر اکبر حیدر کشمیری اپنی کتاب اودھ میں اردو مرثیے کا ارتقاء میں لکھتے ہیں کہ تعزیہ امام حسن اور امام حسین کی تربتوں کی نقل ہے جو ایام عزا محرم میں بنائے جاتے ہیں۔ یہ دستور صرف ہندوستان میں ہی ہے۔ اس کی ابتدا اس طرح ہوئی تھی کہ جب تیمور گورگان اہل کوفہ کو قتل کرنے کے بعد کربلا معلی گیا تو وہاں سے کچھ تبرکات ایک پالکی میں رکھ کر نہایت ادب و احترام کے ساتھ لایا۔ بس تب سے لوگ اس طرح تعزیہ بناتے اور اسے اٹھانے لگے۔ کچھ تاریخ نگاروں کا خیال ہے کہ تعزیے کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ تیمور حضرت سید الشہداء کا بڑا عقیدت مند تھا۔ جب بایزید یلدرم کو گرفتار کر چکا اور سلطنت روم پر غلبہ حاصل کر چکا تو کربلا معلی زیارت کو گیا۔ حسب بشارت سید الشہداء اسے کچھ تبرکات ملے جنہیں ایک محمل میں رکھ کر فوج کے آگے آگے چلا۔ خدا کی شان جس طرف رخ کیا فتح یاب ہوا۔ ایک دفعہ اس کے وزیر نے بھی کسی جنگ کے موقع پر یہی عمل انجام دیا اور فتح حاصل کی۔ بس اس زمانے سے رواج ہو گیا۔ تیمور کے حکم سے دوران محرم ان تبرکات کی زیارت کے لیے تمام پردے اٹھا دیے جاتے تھے تاکہ لوگ ان تبرکات کی زیارت کر سکیں۔ ایک روایت کے مطابق غیاث الدین بربن کے دور حکومت میں شہنشاہ تیمور مغلوں کی ایک بڑی فوج لے کر تقریباً 1426 میں ہندوستان پہ حملہ آور ہوا۔ دوران جنگ محرم شروع ہو گیا۔ بادشاہ تیمور ہر سال محرم میں روضہ امام حسین پر حاضری دینے عراق جاتا تھا، مگر اس سال وہ ہندوستان میں تھا، روضے پہ حاضری نہیں دے سکا، جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہوا۔ بادشاہ کی پریشانی دیکھ کر اس کے مشیروں نے روضہ امام حسین کی ایک شبیہ تیار کی اور اس کو بادشاہ کے روبرو پیش کیا تاکہ وہ روضے کی زیارت کر سکے۔ اس طرح روضہ امام حسین کی پہلی شبیہ تیمور کے لیے بنائی گئی۔ تیمور کے تعزیے کی شہرت بہت جلد ہی پورے ہندوستان میں پھیل گئی۔ تیمور کو خوش کرنے کے لیے بہت سی ریاستوں نے بھی تعزیہ داری شروع کر دی تھی۔ خاص طور سے دلی کے قرب و جوار میں رہنے والے شیعہ زمینداروں، دکن اور بنگال کے نوابوں نے تعزیہ داری کو فروغ دیا۔ اس میں مسلمانوں کے دونوں فرقوں کے علاوہ اہل ہنود نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جس کا نتیجہ ہندوستان میں اٹھنے والے تعزیوں کا ڈیزائن ہے۔ ان کی بناوٹ، ان کی سجاوٹ ہر علاقے میں مختلف ہے۔ ہندوستان اور اس کے پڑوسی ملک میں تعزیہ داری کے جلوس تو برآمد ہوتے ہیں، مگر تیمور کے ملک قزاقستان میں تعزیہ داری کا وجود نہیں ملتا۔ تیمور کے واپس جانے کے بعد تیموری فوج کے وہ افراد جو ہندوستان میں رک گئے تھے، انہوں نے اس روایت کو قائم رکھا اور دھیرے دھیرے یہ رسم پورے ہندوستان میں پھیل گئی۔ کیونکہ ہندوستان ایک عظیم ملک ہے، یہاں پر مختلف فکر و نظر کے افراد آباد ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے علاقائی اور ثقافتی فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے نئی نئی ایجادات کرنا شروع کر دی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہندوستان میں الگ الگ انداز کے تعزیے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس کو تعزیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ دراصل لفظ تعزیہ تعزیت سے نکلا ہے۔ تعزیت کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی کے انتقال پر اس کے اہل خاندان سے غم کا اظہار کرنا یا افسوس ظاہر کرنا۔ اس لیے تعزیہ بنا کر کربلا کے شہیدوں کو تعزیت پیش کی جاتی ہے۔ تعزیہ داری کا رواج ہندوستان میں بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہاں ہر قوم و قبیلے میں تعزیہ داری کا رواج ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ ہندوستان کے علاوہ بنگلہ دیش، سری لنکا، برما بھی تعزیہ داری ہوتی ہے، مگر پاکستان میں تعزیہ داری کا رواج بہت کم ہے۔ لکھنؤ میں تعزیے کے علاوہ زری بھی بنائی جاتی ہے۔ پہلی محرم کو لکھنؤ میں اٹھنے والے موم کی زری کا جلوس عالمی شہرت یافتہ ہے۔ زری دراصل امام حسین کے روضے کی شبیہ کو کہتے ہیں، جس میں قبر امام حسین کی شبیہ کی شکل میں تربتیں بنا کر رکھی جاتی ہیں۔ نوابوں اور رؤسائے شہر کے امام باڑوں میں کاٹ کی بنی ہوئی زری ضرور ہوتی تھی، کہیں کہیں پہ تو اس پر چاندی اور سونے کے پتھر بھی چڑھے ہوتے تھے۔ لکھنؤ کے امام باڑہ ڈپٹی عظیم میں تو شیشے کے کام کی زری موجود ہے۔ کربلا مصاحب الدولہ میں تو سنگ مرمر کی زری رکھی ہوئی ہے۔ نواب آصف الدولہ نے تو لندن سے شیشے کی 2 زریاں منگوائی تھیں، جن میں سے ایک سرخ
اور 61 تھی۔ ہندوستان کی بات کیا کریں، لکھنؤ کے قرب جوار میں اٹھنے والے جلوس تعزیہ کا ذکر کرنا ہی محال ہے۔ میں یہاں پر قریبی شہر کے چند ایک تعزیوں کا ذکر پیش کر رہا ہوں۔ لکھنؤ کے قریبی شہر بارہ بنکی کے مشہور تعزیوں میں فتح پور کا تعزیہ، جس کو اٹھانے والے زیادہ تر اہل سنت حضرات ہیں۔ دوران محرم یہاں 8 محرم کو جلوس کے علاوہ 9 محرم کی رات کو تعزیے کا جلوس شہر میں گشت کرتا ہے اور اپنے مخصوص مقام پر استادہ کر دیا جاتا ہے، جو کہ 10 محرم کو اٹھتا ہے۔ اسی طرح بارہ بنکی کے قصبہ مئی میں بھی بروز چہلم تعزیے اٹھائے جاتے ہیں۔ ان تعزیوں کی خوبصورت سجاوٹ دیکھنے کے لائق ہوتی ہے۔ ان تعزیوں کی تیاری پورے سال چلتی ہے۔ لوگ اپنے تعزیے کو ایک دوسرے سے چھپا کر بناتے ہیں تاکہ ان کی تیار کی گئی نقاشی کسی اور میں نظر نہ آئے۔ یہاں آج بھی لوگ پیک بنتے ہیں جو کہ 9 محرم کی رات پوری بستی میں دوڑتے ہیں، جن کی کمر میں درجنوں گھنٹیاں بندھی ہوئی ہوتی ہیں۔ میں نے پیک کا ذکر اپنی پچھلی ایک ویڈیو میں کیا تھا۔ اس کے علاوہ ضلع بارہ بنکی میں حضرت پور، زید پور اور بلہرہ میں چونکہ شیعہ زمیندار تھے، اس لیے یہاں پر لکھنوی انداز میں عزاداری ہوتی ہے، جس میں مسلمانوں کے دونوں فرقوں کے افراد شامل ہوتے ہیں۔ بارہ بنکی کے آگے رودولی میں مشہور زمانہ امام باڑہ حسینیہ ارشادیہ ہے۔ یہ امام باڑہ شیشہ اعلیٰ سے آراستہ ہے۔ اس کی سجاوٹ عہد شاہی کی یاد دلاتی ہے۔ حالانکہ یہ عمارت عہد شاہی سے تعلق نہیں رکھتی، مگر فن تعمیر کا یہ نایاب نمونہ ہے۔ یہاں کی بھی عزاداری قابل دید ہے۔ اس کے علاوہ دیوا میں بھی حاجی شاہ وارث علی شاہ کے مزار پر تعزیہ داری ہوتی ہے۔ رودولی کے آگے شہر فیض آباد ہے۔ فیض آباد چونکہ اودھ کی پہلی راجدھانی تھا، جسے اودھ کے پہلے صوبیدار نواب سعادت خان برہان الملک نے 1722 میں بسانا شروع کیا تھا، اور اس آبادی کا نام فیض آباد اودھ کے دوسرے صوبیدار نواب صفدر جنگ نے رکھا تھا۔ اودھ میں عزاداری کی ابتدا بھی اسی شہر سے ہوئی تھی، اس لیے فیض آباد میں عزاداری کی ابتدا پر یہاں پر کچھ روشنی ڈالتا چلوں۔ پروفیسر جعفر رضا صاحب کے مضمون اودھ میں عزاداری کے مطابق اودھ میں عزاداری کی ابتدا فیض آباد کی مشہور بابری مسجد کے چبوترے سے ہوئی، جب عشرہ محرم کے دوران مسجد کے چبوترے پہ ایک تعزیہ بنا کر رکھا گیا۔ لیکن یہ تو صرف نقش اولین تھا۔ عزاداری کا باقاعدہ رواج اس وقت ہوا جب فیض آباد میں پہلا امام باڑہ نواب صفدر جنگ کی اہلیہ صدر جہاں بیگم نے شہر کی مشہور موتی باغ کے قریب 1764 میں تعمیر کروایا تھا۔ یہ عمارت اب موجود نہیں۔ فیض آباد میں دوسرا امام باڑہ نواب شجاع الدولہ کی اہلیہ بہو بیگم صاحبہ کا تعمیر کرتا ہے، جو کہ اب ایک کھنڈر کی شکل میں موجود ہے۔ نواب شجاع الدولہ کو عزاداری سے بہت لگاؤ تھا۔ اگر کسی جنگی مہم کے دوران عشرہ محرم پڑ جاتا تو یوم ازا میں جنگ ملتوی رکھتے تھے، فوجی خیموں میں مجلسیں برپا کرتے تھے، سپاہی تعزیہ بنانے کے لیے اپنے ساتھ باس لے جاتے تھے۔ چنانچہ 1760 میں پانی پت کی مہم درپیش ہونے پر نواب شجاع الدولہ کا قیام نواح دہلی میں تھا۔ محرم شروع ہو گیا، موصوف سیاہ پوش ہو گئے۔ نواب صاحب دیگر ماتمداروں کے ہمراہ علم اٹھائے سروپا برہنہ ماتم کرتے ہوئے بادشاہ دہلی کی قیام گاہ کے سامنے سے گزرے۔ اس واقعے کا بیان غلام علی خان کی زبانی کتب تواریخ میں درج ہے۔ نواب شجاع الدولہ کے مقربین میں نواب سرفراز الدولہ حسن رضا خان ان کے بہت قریبی تھے۔ حسن رضا خان کو بھی عزاداری سے جذباتی لگاؤ تھا۔ انہوں نے بھی فیض آباد میں ایک امام باڑہ بنوایا تھا۔ اس طرح جواہر علی خان نے بھی فیض آباد میں امام باڑہ بنوایا۔ جواہر علی خان بہو بیگم کے خزانچی تھے۔ جواہر علی خان کے انتقال کے بعد دارا ولی خان نے اس امام باڑے کی توسیع کی اور عمارت کو پختہ کروایا۔ یہ امام باڑہ آج بھی اچھی حالت میں موجود ہے، اور آج شہر فیض آباد میں یہی امام باڑہ عزاداری کا مرکز بھی ہے۔ اس طرح لکھنؤ کے قریب قصبہ موہان میں بھی عزاداری کی بڑی گہما گہمی رہتی ہے۔ یہاں 7 محرم کو تخت اٹھتا ہے، جس کی زیارت کرنے دور دور سے لوگ موہان آتے ہیں۔ 9 محرم کو آگ پر ماتم بھی ہوتا ہے۔ موہان چونکہ اناؤ ضلع میں ہے، اس لیے اناؤ کے محرم کا کچھ ذکر کرتا چلوں۔ اناؤ کے محلہ سید واڑہ میں محرم کی بڑی گہما گہمی رہتی ہے۔ اناؤ میں قصبہ صفی پور ہے، یہاں کا محرم بھی قابل دید ہے۔ اناؤ میں جمال نگر کی عزاداری بھی قابل دید ہے۔ 6 محرم کو یہاں ایک علم برآمد ہوتا ہے، جو کہ دریا والا علم مشہور ہے۔ 9 محرم کو آگ کا ماتم ہوتا ہے۔ اناؤ کے بانگر مئو میں بھی 11 محرم کے تعزیے اٹھائے جاتے ہیں۔ اسی طرح ضلع سیتاپور کے قریب خیر آباد میں 11 محرم کو 52 ڈنڈے کا تعزیہ اٹھایا جاتا ہے، جو کہ بڈھے کا تعزیہ کہلاتا ہے۔ یہ تعزیہ اتنا مشہور ہے کہ بیرون ملک سے بھی لوگ اس کی زیارت کو آتے ہیں۔ جس لحد میں اس تعزیے کو اتارا جاتا ہے، عقیدت مند اس لحد میں سویرے سے ہی حسب حیثیت دودھ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ شام تک یہ لحد دودھ سے بھر جاتی ہے۔ تعزیے کے آگے عقیدت مند پانی ڈالتے چلتے ہیں تو
تو کچھ لوگ تعزیے پر سے پرندوں کو آزاد کرتے ہیں، جبکہ خیر آباد میں مکہ دزی کا امامباڑہ بھی ہے، مگر اس تعزیے کا تعلق اس امامباڑے سے نہیں ہے۔ یہ تھا ایک مختصر سا خاکہ لکھنؤ کے قرب و جوار کے محرم کا۔ اس میں بہت سے مقامات کا ذکر نہیں کیا گیا ہے، جیسے بارہ بنکی کا ایک گاؤں ہے ماجن پور، وہاں کا محرم بھی بہت مشہور ہے۔ ایسے ہی سینکڑوں مقامات ہیں جن کا ذکر کرنے کے لیے سینکڑوں قسطیں درکار ہیں۔ اب میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ اگلی قسط میں آپ کی خدمت میں عشرۂ بیت المال، 72 شہداء کے جلوس اور 28 سفر کے عشرے کا مختصر ذکر پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔